ویلکم بیک. اور یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا سوچتی بہت ہو. ہماری اماں بہت سوچتی ہے, میری بیگم بہت سوچتی ہے, ہماری بہن بہت سوچتی ہے, بس سوچتی بہت ہے, یہ اس کا پرابلم ہے. میں نے تو اتنے بھی سمپلسٹک جملے سنے. زیادہ سوچنا, اوور تھنک کرنا, بار بار چیزوں کو ذہن میں لے کر آنا, جو گزر گیا اس کے بارے میں سوچتے رہنا اور غصہ کرنا, اس سے ظاہر ہے ہم لوگ اگر لے مین لینگویج میں دیکھیں تو ہاں ہمیں ایشوز ہوتے ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں. لیکن یہ کتنا ہماری پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتا ہے یا کتنا ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے یا ہمیں مشکل میں ڈال سکتا ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اس مشکل سے نکلیں کیسے. اگر ایسے تھاٹس آپ کو آتے ہیں جس میں نیگیٹو تھاٹس بھی ہو سکتے ہیں, جس میں ہم بار بار کسی چیز کے بارے میں سوچے جا رہے ہیں اور اینزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں, اگر ہم اس سے نکلنا چاہیں تو ہم اپنی مدد آپ کیسے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ مائنڈ سیٹ اینڈ پرفارمنس کوچ شبین مظہر صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر. تھینک یو سو مچ دیٹ یو ہیو ٹیکن آؤٹ ٹائم اور آپ یہاں پر آئی ہیں. اور اس کا پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ میری پہلی جاب کی کولیگ ہے, جب ہم دونوں کی پہلی جاب تھی, اور ڈاؤن دا لائن آج ہم لوگ الگ الگ پروفیشنز میں ہیں. سو بڑی ساری چیزیں ہیں. وہ دور ایسا تھا جس میں ہم اوور تھنک کرتے تھے اور بڑے پریشان بھی ہوتے تھے. جی شبین, آج کل ہمارے یہاں یہ بڑا کامن ہے, یہ سب کا ہی مسئلہ ہے کہ اوور تھنکنگ, یا تو پاسٹ میں آپ کہ ایسا کیوں ہوا تھا میرے ساتھ, اس نے ایسا کیوں بولا تھا, یا پھر فیوچر کو لے کے آپ پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. وی آر ناٹ ان دا پریزنٹ مومنٹ. ہم پریزنٹ مومنٹ کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. تو سارا کچھ جو ہے نا ہماری سوچ کے اوپر ہوتا ہے. if your thoughts are positive, results will be positive. if your thoughts are negative, تو آپ کا رزلٹ بھی نہیں. اچھا شبین, میں نے بہت سے اپنے دوستوں کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمیں پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ میں اوور تھنک کر رہی ہوں, لیکن آئی کی ناٹ ہیلپ اٹ. میں تو اسی طرح ہی سوچتی رہوں گی, یا میں تو نیند کی گولی کھا لی, میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, لیکن میں اپنے ان تھاٹ سے باہر نہیں آ سکی. یہ اکثر گروپس میں, جب واٹس ایپ گروپس میں بھی لوگ وینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بولتے ہیں. نہیں, میرے کلائنٹس اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ ہے بٹ یہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتا, ہم کیا کریں, ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا. تو دیکھیں, دماغ کا کام ہے سوچنا, تھنکنگ تو وہ کرے گا, بٹ کس طرح کی تھاٹس آ رہی ہیں وہ آپ کے, یو کین کنٹرول 100%. آپ اپنی سوچ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ دوسروں کی سوچ کو نہیں کنٹرول کر سکتے کہ میرا میاں ایسا کیوں سوچ رہا ہے یا میری ساس ایسے کیوں سوچ رہی ہیں. آپ اپنی تھاٹس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ 100% اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی. اگر یہ چوائس نہیں ہوتی تو ہمارا حساب کتاب نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ یہ نہیں ہو سکتا کنٹرول, آئی نو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ برین کس طرح سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, برین کے ہمارے دو پارٹس ہوتے ہیں, ایک کانشیس اور سب کانشیس. اچھا, کانشیس ہمیں پتہ ہے جس سے ہم سوچ رہے ہیں, جو بھی ریالٹی میں ہو رہا ہے ہم اس سے سوچ رہے ہیں, ہماری تھاٹس آ رہی ہیں. اور اس کے بعد جو سارا زیادہ تر کام ہے نا وہ سب کانشیس مائنڈ کر رہا ہے ہمارا, جو ہمیں نہیں پتا 90% کام کر رہا ہے. اور ہمارا 90% کام ہمارا سب کانشیس کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیے, جیسے ایک جن ہے نا, آپ نے اس کو ایک حکم دیا آپ کا کہ وہ آ گیا. سب کانشیس مائنڈ از لائک جو حکم آپ کا, اس نے بحث نہیں کرنی, اس نے آرگیو نہیں کرنا کہ ایسا کیوں بولا. جو بھی تھاٹ آئے گی اس پہ اس نے کام کرنا شروع کر دینا, اس نے آرگیو نہیں کرنا. اچھا, اگر جی, تو سب کانشیس مائنڈ کس وقت کام کر رہا ہوتا ہے؟ لیکن جیسے مجھے لگتا ہے کہ میرا اس وقت ایکٹیو مائنڈ ہے نا, میرا جس کو دس از یور کانشیس مائنڈ, بٹ ایٹ دا بیک سب کانشیس مائنڈ, جو بھی آپ بول رہی ہیں وہ آپ کے بلیفز اور آپ کے ہیبٹس اور وہ سب آپ کے اندر فلٹر ہوا ہوا ہے, وہ سب کانشیس مائنڈ. یعنی وہ لائبریری ہے جی, لائبریری جس میں سارا کچھ ہے, اور جو مجھے چاہیے وہ اس لائبریری سے میرے کانشیس مائنڈ میں آ رہا ہے. اچھا, اور کانشیس مائنڈ ہم جب سو رہے ہوتے ہیں تو ریسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. سب کانشیس مائنڈ ہر وقت 24 گھنٹے جاگ رہا ہوتا ہے, مطلب اٹس آلویز ورکنگ. ہماری ہارٹ بیٹ چل رہی ہے, میموری اسٹور ہو رہی ہیں, بلیفز فارم ہو رہے ہیں, وہ سب 24 آورس جب تک ہم زندہ ہیں سب کانشیس مائنڈ از ورکنگ. اور ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس پرابلم کا ہمیں کیا کریں, اس کا سلوشن نہیں ہے. آپ کی سب کانشیس مائنڈ کے پاس آپ کے باڈی کے سارے سلوشنز موجود ہیں, مگر ہم اپنے آپ سے صحیح کوشچنز نہیں پوچھ رہے ہوتے. تو یہ کیسے سب کانشیس سے سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ پھر ہم رابطہ کیسے قائم کریں, کیا کریں؟ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو ایک اچھی سجیشنز دے سکتے ہیں. جو تھنکنگ میں جو ہم نیگیٹو تھنکنگ یا اوور تھنکنگ جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں زیادہ تر جو ہے نیگیٹو ہوتی ہیں تھاٹس. آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو اپنے آپ سے کوشچنز پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, تو اگر آپ یہ کوشچن پوچھیں گے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, تو وہ آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ لسٹ دے دے گا لمبی نیگیٹو آنسرز کی. تو آپ پازیٹیو آنسر پوچھیں کہ واٹ کین آئی ڈو بیٹر, میں اب اور مزید کیا بہتر کروں. اس طرح کے ہم اپنے سیلف ڈائلاگ. تو یہ جو ہم اپنے بڑبڑاتے رہتے ہیں عام الفاظ میں, ہم یوزلی اور غصے میں ایک دوسرے سے جب لڑائی ہو جائے یا آرگیومنٹ ہو جائے یا ویسے بھی معذرت کے ساتھ, مگر یہ جملے بڑے کامن ہیں,
میری تو قسمت ہی ایسی ہے, میں نے تو یوں کر دینا ہے, اور دیکھ لینا میری تو زندگی ختم ہو جائے گی, اور یہ سب جو چیزیں ہم بول رہے ہوتے ہیں, یہ بول رہے ہیں تو وہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ میں فیڈ ہو رہا ہے. اگر آپ نے یہ کہہ دیا میں تو آئی ایم ناٹ گڈ انف, میں تو کر ہی نہیں سکتی, سب کانشیس میں جی میں آپ کا حکم پورا کروں گا, اور وہ آپ کے لیے ایسے اپرچونٹیز پیدا کرے گا کہ یو ول سی کہ آپ یو آر ناٹ گڈ, نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے. تو اگر اسی لیے کہتے ہیں نا, دیکھیں ابھی جو وہ گئی ہیں انہوں نے اپنی سوچ رکھی کہ اس کو بلائنڈنس کو بھی بیچ میں نہیں آنے دیا, کوئی ریزن نہیں بننے دیا. تو شبین اگر یہ کہا جاتا ہے دنیا بھر میں کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ ایک بہت پاورفل مشین ہے, تو یہ بالکل صحیح بات ہے. بالکل, آپ یہ سمجھیں ہم ایک ٹریجر باکس لے کے اپنے ساتھ چل رہے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. اور یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ آپ جو بھی اپنا موقف اختیار کریں گے زندگی کا یا گولز بنائیں گے اور اس میں آپ کا مائنڈ بہت اچھا کام کرتا ہوگا تو آپ وہ اچیو کر لیں گے. ایگزیکٹلی, مطلب آپ دیکھیں نا, بہت سے میں نے دیکھا ہے جن کے پاس ریسورسز نہیں تھے. اب میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتی ہوں, KFC کی کرنل سینڈرز کی سب نے سنا ہوا ہی ہوگا کہ ان کو 65 years کے تھے, he was bankrupt, he didn't have any resources, but he had a chicken recipe, he went to 1009 restaurants. اگر ہم 3 دفعہ کہیں جائیں اور ہمیں ریجیکشن مل جائے, ہم چھوڑ دیں, دل برداشتہ ہو جاتا. انہوں نے کیسے اپنے مائنڈ کو بولا ہوگا کہ نہیں چلو, اسی ارادے سے, اسی جذبے سے 1009 لوگوں کے پاس وہ گئے اور وہ ڈسہارٹنڈ نہیں ہوئے. تو انہوں نے اپنے مائنڈ سے کس طرح سے کیا بات انٹرنل ڈائلاگ کیا ہوگا کہ he was really motivated and he didn't give up. اچھا, میں صرف ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سب کانشیس مائنڈ کیسے وہ ہوتا ہے. اگر آپ صرف سوچ رہے ہیں, ریالٹی میں ہو بھی نہیں رہا, کہ ایک سوچ رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, تو آپ کا جو ہے نا ہارٹ بیٹ آپ کو لگے گا ویسے ہی ہو رہا ہے, پسینہ آ رہا ہے, دل دھڑک رہا ہے. تو یہ سب کانشیس مائنڈ کو نہیں پتا کہ ریالٹی میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ آپ بتا رہے ہیں, بیکاز کانشیس مائنڈ جو دے رہا ہے اس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ سچ ہو رہا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا خواب میں سوتے ہوئے ایک دم سے جھٹکے سے اٹھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ دل دھڑک رہا ہے, یو نو, تو وہ سب کانشیس مائنڈ کو نہیں پتا کہ ریالٹی میں یہ خواب ہے یا نہیں ہے. وہ اٹ ٹیکس ایوری تھنگ, وہ باڈی ویسے ہی رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے, وہ ہر چیز کو سچ سمجھتا ہے. ہر چیز آپ جو کہہ رہے ہیں, یہ جو انہوں نے بات کہی کہ جی وہ اسی طرح سے ہے جیسے کوئی جن ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جی جو حکم میرے آقا, اور بس اس کو اسی طرح وہ ڈائجسٹ کر لیتا ہے. اور آپ کی لیکن زندگی میں جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے ہو. تو جیسا ہم نے اس کے ساتھ ٹریٹ کیا ہے وہ ویسا ہی ہمارے ساتھ کر رہا ہے. اور اب دیکھیں, اگر آپ سوچ ایسی آپ کی ہے کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا, تو پھر آپ کا وہ سب کانشیس مائنڈ جو ہے کس طرح کے ریزلٹ ہوگا. یا پھر اب آپ مجھے بتائیں شبین, یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ ہم بچپن سے ہمیں تو اس چیز کی ٹریننگ کرنی چاہیے بچوں میں, یا ہم اپنے آپ کو کیسے ٹرین کریں. جو ہم نے اپنے ساتھ گڑبڑ کر لی وہ تو ہو گئی, اب کیسے بہتری ہو سکتی ہے, ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے. دوسرا, بچوں میں کس طرح ہم یہ بہتری لا سکتے ہیں تاکہ بڑے ہو کر ان کو یہ سارا اس دور سے نہ گزرنا پڑے, بلکہ وہ پہلے سے اپنی اس پروگرامنگ کو اپنے اندر سیٹ کر چکے ہوں. ایگزیکٹلی, یہ مجھے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بھی بچپن سے, ہم نے بھی لیٹ سیکھا یہ مائنڈ سائنسز, اور وہ اگر میں بچپن سے سیکھ لیتی تو وی وڈ ہیو ڈن سو مچ مور. اچھا, سب سے پہلے تو جو ہماری ڈائلاگز ہے, جو ہماری کالر ہے, سوری فار دی انٹرپشن بٹ وی ہیو اے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, منظور الہی فرام کھوٹ نجیب اللہ ہری پور سے. جی اٹھا پاکستان. جی اٹھا پاکستان, واہ. تھوڑا سا اور اگر آپ گا کے بولتے تو ہمارے تو یہ پروگرام کا ٹائٹل بن جاتا. جی منظور صاحب, کیونکہ آج وقت کم ہے اور ہم نے جلدی جلدی مقابلہ سخت سوالات کرنے, پلیز. بڑی مہربانی. اور سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں ٹاپک اتنا پیارا اور خوبصورت لے کے آئے ہیں, باتیں میں سن رہا ہوں, اور میں نے کہا کہ فوری کال کر لو اور بات کر لو. مہمانوں کو بہت بہت میرا سلام اور ویلکم. بات ایسے ہے کہ دیکھیں, سوچ جب ہم میں اپنی جب بات کرتا ہوں کہ میں جیسے ہی میری سوچ میں اتنی ہلچل مچتی ہے اور میں سوچتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ سوچنے کی طرف جاتا ہوں تو میرا بی پی لو ہو جاتا ہے, میری ٹانگوں میں بالکل سانس توانائی نہیں رہتی, اور ایک عجیب سے وہم آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب کیا ہوگا. یا ایک چیز جو مائنڈ میں آتی ہے, سوتے سوتے ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ جی, اور پھر نیند نہیں آتی. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. آیا کہ جی ہمارے دماغ میں یا چھٹی یہ سمجھ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے یا آگے جا کر یہ ہو جائے گا, میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ سب تمام جو گفتگو فرما رہی ہیں اس میں آپ کی اس بات کو بھی سمجھا دیں گی. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں آپ سے ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ جب آپ کال کریں تو مختصراً اپنا سوال کیجئے, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ شبین مظہر موجود ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم اپنے دماغ کو کس طرح پروگرام کر کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. تو شبین پلیز کنٹینیو کیجیے, ہمیں وہ ٹپس بتا دیجیے جس سے ہم اوور تھنکنگ نہ کریں, بار بار اگر کوئی غلط خیالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں تو اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں, کوالٹی آف لائف کو بہتر کر لیں. جی, سب سے پہلے تو اپنے یہ جو انٹرنل ڈائلاگس ہیں, ورڈز ریئلی میٹر. NLP میں یہ ہوتا ہے آپ لینگویج کس طرح کی یوز کریں, وہ اب انٹرنل ڈائلاگس اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں بولیں کہ میں نہیں کر سکتی, یہ نہیں ہو سکتا. یا کسی بچے کو بھی میں مطلب آپ یہ نہیں بولیں, وہ بلیفس فارم ہو رہے ہیں ان کے. پیرنٹس کے لیے بھی یہ میں کہتی ہوں کہ وہ بچوں کو بھی اس طرح کی بات نہیں, تم تو ہو ہی ایسے, تم تو کر ہی نہیں سکتے, اس کو دیکھو, یہ ساری چیزیں ان کے بلیفس فارم ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں, جب بھی آپ کو نیگیٹو تھاٹ آئے, آپ ایک یہ 5 سیکنڈ رول ہے, آپ یہ کر کے دیکھیے گا. سب سے پہلے تو جب بھی نیگیٹو تھاٹ آئے آپ نے اس کو اکنالج کرنا ہے کہ یہ تھاٹ مجھے ہیلپ نہیں کر رہی, یہ میرا ٹائم ضائع کر رہی ہے, مجھے میری انرجی ضائع کر رہی ہے. آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک مائنڈ میں ایک اسٹاپ سائن یا کراس سائن بنانا ہے ریڈ کلر کا, اور اس کو آپ نے اکنالج کرنا ہے کہ یہ غلط ہے, آئی ڈونٹ نیڈ دس. اینڈ دین 5 4 3 2 1, اور آپ نے سوئچ کر لینی ہے اپنی تھاٹ کوئی اچھی تھاٹ کی. مے بی یو ڈیڈ سم تھنگ, آپ نے کچھ اچیومنٹ کی, یا کوئی آپ اچھی جگہ, یا آپ کا کوئی کام ہے جو آپ کو آگے کرنا ہے, جی, یا آپ کسی اچھی سکون والی جگہ میں آپ اس کے بارے میں سوچنے لگیں. امیڈیٹلی آپ اپنے سوئچ کر لیں فوکس, مطلب اور ریفریم کر لیں, ورڈز بھی اچھے یوز کریں, آپ اس کو کہیں کہ میں بہتر کیا کر سکتی ہوں. اس کے علاوہ ایک مائنڈ اور باڈی کا بہت بڑا کنیکشن ہوتا ہے. میں نے جیسے بتایا کہ مائنڈ میں اگر آپ نے کچھ بھی سوچ, وہ ویسی ہی ریئیکٹ کری ہوتی ہے. ہارٹ بیٹ, جب انزائٹی ہو رہی ہوتی ہے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگتی, پسینے آنے لگتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ضرور کریں, آپ یہ ایکسرسائز کر کے دیکھیے گا کہ جب بھی کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے تو آپ نے, اگر آپ بیٹھے ہوئے آپ واک کرنے لگیں, اگر آپ واک کریں تو آپ بھاگنے لگیں. بلکہ میں آپ کو یہ وہ دیتی ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی تھاٹ ایسی ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے, آپ اس کو مائنڈ میں لیں اور آپ جاگنگ کرنا اسٹارٹ کر دیں روم میں. اچھا, وہ مائنڈ میں آ گئی اور آپ نے جاگنگ شروع, آپ وہ لے کے اس تھاٹ کو جاگنگ کرنا شروع کر دیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی دیر رہتی ہے, وہ رہے گی نہیں, بیکاز مائنڈ کا یہ پروگرامنگ ہی نہیں ہے باڈی کی کہ مطلب پروگرامنگ یہ ہے کہ جس طرح سے مائنڈ تھاٹ آئے گی تو آپ کو سویٹنگ اور ہارٹ بیٹنگ تیز, آپ بالکل شیلو ہو جائیں گے, آپ کی پاسچر. جب یہ باڈی کا رسپانس ہوتا ہے تو مائنڈ پریشان ہو جاتا ہے, یہ تو پروگرامنگ نہیں تھی, تو اس کو وہ تھاٹس بند کرنی پڑتی ہیں. اوکے, تو آپ کی اسٹیٹ از ویری امپورٹنٹ, کس طرح سے آپ اپنی, تو اس سے ہمیشہ کے لیے جان کیسے چھوٹے گی؟ اس وقت تو چھوٹ جائے گی, اس وقت آپ نے بھاگنا شروع کر دیا, بٹ ناٹ ایوری ٹائم یو آر ان اے پوزیشن کہ آپ بھاگنا شروع کر دیں, یا ہر وقت آپ اس سچویشن میں ہوتے نہیں ہیں. کبھی کبھی آپ کے سامنے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, ان کی آپ نے نیگیٹو باتیں سننی ہے اور وہیں بیٹھے رہنا ہے. نہیں تو آپ نے بس یہ کہنا ہے کہ یہ نیگیٹو سن رہی ہیں, بٹ آپ کانشیس مائنڈ شوڈ بی دی گارڈ ایٹ دا کراس کر لیں, اور کانشیس مائنڈ شوڈ بی گارڈ. جس طرح گارڈ سیکورٹی گارڈ ہے, تو کون سی سوچ اندر جانی ہے, کون سی نہیں جانی, آپ کو اس کو شارپ کرنا ہے اپنے کانشیس مائنڈ کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے یہی کراس والا سائن بنانا ہے, چینج کرنا ہے اپنا فوکس. اور سب سے امپورٹنٹ میڈیٹیشن, مائنڈ فل ہونا, بیکاز ہم لوگ مائنڈ فل پریزنٹ مومنٹ میں نہیں ہوتے نا, ہم یا تو پاسٹ کے بارے میں ہوتے ہیں یا فیوچر کی فیوچر میں زیادہ ہوتے ہیں. ہاں, فیوچر کے یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا, ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. تو وہ اس کے لیے میڈیٹیشن آپ 5 منٹ اپنے آپ کو دیں, جس میں آپ صرف خاموشی سے اپنی بریدنگ پہ, بریدنگ از ویری امپورٹنٹ, بریدنگ پہ آپ اپنی کانسنٹریشن کریں, یا انوائرمنٹ بالکل آپ کوئی سوچ اپنے اندر نہیں آنے دیں. یہ آپ پریکٹس کریں تاکہ ہمارا ایک برین ہے وہ آٹو پہ بہت ساری چیزوں اس پہ چلی جاتی ہیں, تاکہ اس کو محنت نہ کرنا پڑے. ہم قدم رکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم نوالا کھا رہے ہوتے ہیں, اس کو سوچنا یا اس کو پروسیسنگ کرنی نہیں پڑ رہی ہوتی, وہ آٹو میں چیزیں. اسی طرح ہماری جن لوگوں کی نیگیٹو تھنکنگ, اوور تھنکنگ کی عادت ہوتی ہے, وہ آٹو میں چلی جاتی ہے. اچھا, کھانا کھاتے وقت, اسے نوالا کی بات سے مجھے یاد آیا کہ کھانا کھاتے وقت ذہن میں کیا تھاٹ ہونی چاہیے جس سے وہ کھانا آپ کے لیے صحت مند بھی ہو, اور یہ جو ویٹ لاس کا بھی میرے خیال میں اس میں بڑا ایک وہ ہے, جو کہ پورا ٹاپک ہے, لیکن اگر آپ کوئی اس میں ایک ویٹ لاس کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا, انہوں نے ہارورڈ میں جو ہوٹل سٹاف تھا ان کو, ایک گروپ کو ان کو کہا تھا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا, اٹس ایکویلنٹ ٹو برننگ کیلوریز, آپ ایکسرسائز کے ایکویلنٹ, صرف ان کو روزانہ یہ انفارمیشن دیتے تھے. وہ اپنا وہی ریگولر کام کر رہے ہوتے تھے, بٹ آفٹر اے منتھ when found کہ ان کے ویٹس کافی لوز ہوئے, صرف ان کو یہ بولنے سے. صرف یہ تھا کہ جو بھی میں کام کر رہی ہوں اس سے میرا ویٹ لوز ہو رہا ہے. تو آپ سوچ اچھی رکھیں, یا میں اپنے ذہن کو ایسے پروگرام کروں تو مجھے رزلٹ جو بھی ہم کھا رہے ہیں, ہمارا کھانا ہماری باڈی میں انرجی وہ کر رہا ہے, اس کو ریفریش کر رہا ہے, فریش اسٹور نہیں کر, فیٹ اسٹور نہیں کر رہا. اور سونے سے پہلے بھی آپ اپنا پورا پلان ڈے جو ہے نیکسٹ ڈے پلان اہیڈ,
उसको कहें कि कल मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, मैं ये अचीव करूंगी, आई एम ऑसम, आई कैन डू एनीथिंग, इस तरह की बातें आप सोच, बजाय इसके कि ये सोचें कि बल्कि मैं इसमें बताऊं, उरूज मुमताज़ अब तो वो बहुत एनालिसिस भी करती हैं क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की पहली वुमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है और बड़ा उनका स्टैचर है, डेंटिस्ट भी हैं, उसने मुझे एक दफ़ा बताया था, हम एक प्रोग्राम ही कर रहे थे, एंड शी सेड कि मैंने जब हमारा मैच हुआ तो मैंने उससे एक रात पहले ये सारा विजुअलाइज किया अपने जहन में कि मैं मैदान में हूँ और ये हुआ है और इस तरह से मैंने छक्का मारा और ये हुआ और फिर हम लोग जीत गए और ट्रॉफी मिली, तो सेम वही चीज़ें फिर हुई। जी एग्जैक्ट। अच्छा, माइंड जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड विजुअल्स, इमेजेस से समझ रहा होता है, हम पिक्चर्स बना रहे होते हैं अपने माइंड में, तो हम जो अपने आप को अपनी पिक्चर्स भी बना रहे होते हैं या अपने आप को बुरे हाल में, मजलूम हाल में देख रहे होते हैं, तो मेक सम गुड इमेजेस कि यस यू डिड इट, आपने अचीव कर लिया है गोल्स अपने, एंड यू आर सेटिस्फाइड इन लाइफ, यू आर हैप्पी इन लाइफ। इस तरह की अगर आप विजुअल्स बनाएं अपने तो उससे बेहतर होगा। सो ये हम नेक्स्ट टाइम दोबारा कोई वेट लॉस पे रखते हैं, और मेरे ख्याल में कोई सेशन इस पे भी कि जब आपको अपनी आगे की चीजें प्लान करनी है तो आपके जहन में क्या होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो पिछले दिन हुआ उस पर हम बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए।